حضرات گرامی قدر، سورۃ الملک کی تلاوت کا شرف حاصل کیا جا رہا تھا۔ بحمداللہ آپ تمام نے بڑے اہتمام کے ساتھ بغور آداب تلاوت قرآن کو ملحوظ رکھتے ہوئے سماعت فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرمودات اور ارشادات کے مطابق قرآن کریم کی تلاوت کرنے اور سننے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ جو بھرپور اجر سے نوازتا ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت کی جائے، سننے والا اہتمام سے سنے، تو رب تبارک و تعالیٰ پڑھنے اور سننے والوں کو یکساں ہر حرف کے بدلے میں ایک نیکی عطا فرماتا ہے۔ بعض روایات میں ہے کہ پڑھنے والے سے زیادہ سننے والے کو اجر ملتا ہے۔ حضرات گرامی، قرآن کی تلاوت کے متعلق ویسے تو مسلمانوں کے بچے کو چہل حدیث زبانی طور پر یاد کروا دی جاتی ہے، یاد دلائی جاتی ہے۔ دینی ابتدائی بنیادی ضروری تعلیمات میں اس کو شامل رکھا جاتا ہے، جہاں پر استاذ کے پاس، مول صاحب کے پاس پڑھنے کے لیے بھیجا جاتا ہے یا مولوی صاحب پڑھانے کے لیے آتے ہیں، تو جہاں پر یسرنا القرآن، نورانی قاعدہ جی یا ناظرہ قرآن وغیرہ پڑھانے کا نظم، آخری صورتوں کو، چھوٹی صورتوں کو یاد دلانے کا نظم ہوتا ہے، وہیں پر چہل حدیث کو بھی یاد دلانے کا نظم ہوا کرتا تھا اور آج بھی ہوگا۔ جی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نوم الصبحۃ یمنع الرزق، صبح کے وقت کا سونا رزق کو روکتا ہے۔ اس طرح یہ احادیث کا تسلسل ہے، بڑی جامع احادیث، بڑی فائدہ مند حدیث ہے۔ ہر حدیث فائدہ مند ہی ہے، لیکن روز مرہ کی زندگی میں ہمارے کام آنے والی اہم ترین حدیثیں جمع کی گئی، وہ بڑی اہم ہے۔ اسے صرف طوطا رٹے جیسا یاد رٹ لینا ہی نہیں، بلکہ ہمیشہ یاد رکھنا ہے، جس میں خاندانی مراتب کا بھی اس کے اندر جو لحاظ ہے، دین اسلام میں، شریعت اسلامیہ میں، اللہ اس کے رسول کے قانون میں، وہ رشتوں کے تقدس کو بھی اس کے اندر وضاحت کے ساتھ وہ احادیث کو بھی اس کے اندر شامل کیا گیا ہے۔ جی آج جو بے ادبی کا دور رہا ہے، جی اس میں آداب کی تلقین اس کے اندر موجود ہے۔ جس طرح سے جیسا ہے چچا کا مقام مرتبہ کیا ہے، آج پھر والد کا مقام مرتبہ کیا ہے، وہاں سے لیجیے آپ۔ جی الوالد اوسط ابواب الجنہ، باپ جنت کے دروازوں میں سے بیچ کا دروازہ ہے۔ اب اس کی اہمیت، جنت کا کیا مقام، اس کی کیا اہمیت، اس کا کیا مرتبہ، پھر بیچ کا اور سینٹر ڈور جو ہوتا ہے، اوسط ابواب الجنہ، جنت کے دروازوں میں سے بیچ کا دروازہ، اس کی امپورٹنسی کو بتانا، سمجھانا، باپ کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ پھر رضا الرب فی رضا الوالد، سخط الرب فی سخط الوالد، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک مومن ہے، مسلمان ہے، اللہ کو رب ماننے والا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی ربوبیت، اللہ کو رب ماننے کا جو اہمیت ہے، اس کا احساس تو رہتا ہی ہے یہ۔ پھر اللہ کو راضی کرنے کا کیا مقام ہے، اللہ ناراض ہو جائے تو کتنی محرومی کی بات ہے۔ یہ احساسات ہر مومن کے اندر ہر وقت، ہر لمحہ ہونی چاہیے، وہ اس کے اندر بیان ہے۔ ہاں رب کو راضی کرنا چاہتا ہے تو باپ کو راضی کر لے، اگر باپ ناراض ہو جائے گا تو رب بھی ناراض ہو جائے گا تیرا۔ رضا الرب فی رضا الوالد، سخط الرب فی سخط الوالد، والد کی ناراضگی میں رب کی ناراضگی ہے یہ۔ پھر چلیے والد کا ہو گیا، پھر چچا کیا مقام ہے، العم والد، حدیث پاک، وہ چہل حدیث ہے،
چچا کا مرتبہ باپ کے برابر ہے، ایک مفہومی معنی اس کے اندر بتائے گئے. چچا کو کوئی ایسے نہ سمجھو، چچا کا مرتبہ باپ کے برابر ہے. ڈائریکٹ حدیث پاک میں تو باپ ہی بتایا گیا، باپ ہی. پھر ماں کا مقام کیا ہے؟ الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے. ماں کا مقام سمجھو، ماں کی عظمت کو جانو. پھر رشتوں کے تقدس کا احساس دلایا گیا، اس سلسلے میں اویئرنیس پیدا کرنے کے لیے وہ حدیث کو شامل. الخالۃ، خالہ ماں کی بہن جو ہے جی، الخالۃ ام، خالہ کا مرتبہ ماں کے برابر ہے جی. آج ماں کی عظمت، ماں کو ہی پوچھ کے پھینک رہی بولے ایسی بات. تو یہ اسلامی آداب. تو بنیادی طور پر بچپنے میں ایسے رٹا دینے کے یہ معنی مفہوم کے ساتھ، اس کے مطلب کے ساتھ، اس کے میننگ کے ساتھ میں یاد کرائی جاتی ہے حدیثیں بچپن میں. جو پڑھے ہیں اس زمانے میں، آج بھی میں سمجھتا ہوں مسائیہ اور صباحیہ مساجد میں جو انتظامات ہے، انتظامی کمیٹیوں کے بڑے بڑے احسانات سارے محلے والوں پہ ہوتے ہیں جو نظم رکھتے ہیں. علماء اکرام کی جو خدمات ہوتی ہیں، وہ نمازوں کے بعد بھی کچھ درس و تدریس کے لیے وقت نکال کر امت پر بڑے احسانات ان کے ہمیں دین سمجھاتے ہیں جی. یہ مراتب، خاندانی مراتب کا لحاظ ہے. پھر اسی طرح صدیق الوالدی، باپ کی جو دوست ہوا کرتے ہیں، والد صاحب کے جو دوست احباب ہوتے ہیں، ان کا بھی مقام مرتبہ ہے. ایسی باپ کی عظمت کو جانا. بھئی جو باپ کو باپ نہیں سمجھا تو چچا کو کیا سمجھتا بولتے. آج کا ماحول جو بے ادبیوں کا دور ہے، اس دور میں یہ معاملہ، یہ کنڈیشن، یہ کیفیتیں، یہ سچویشنز ہو گئی ہیں جی. باپ کو باپ نہیں بولا سو والا چچا کو کیا بولیں گا جی بولتے تھے. یہ ایک کہاوت ہے جو بے ادبیوں پر گویا اس کا انطباق ہوتا ہے، بے ادبی والے ماحول پر. لیکن وہاں ایک مومن، ایک مسلمان ہے، دین ایمان جاننے والا، لڑکا ہو لڑکی ہو، جوان بچہ ہو جوان بچی ہو، بڑے ہوں، سب کے لیے جی دین ایمان جاننے والا، دین ایمان کی اہمیت سے واقف ہے. تو مذہب اسلام کی اہمیت سے واقفیت دلانا بھی ضروری ہے. اسلام سے اگر دور ہوں گے تو اسلام کا کچھ بگڑنے والا نہیں ہے. سارا کا سارا خسارہ اور نقصان اور گھاٹا اسی کا ہے جو اسلام سے دور ہے. اللہ کا کوئی بگڑ، لا یضر اللہ شیئا فإنہ لا یضر الا نفسہ. یہ خطبہ سنتے ہیں آپ، خطبے میں یہ الفاظ کو دہرایا جاتا ہے. بھئی جو گمراہ ہو گیا، جو گمراہی کی راہ اختیار کیا، بے دینی کی راہ اختیار کیا، دین ایمان سے برگشتہ ہوا، قرآن اور احادیث کو پس پش ڈال دیا، اس سے کیا ہونے کا ہے؟ فَإِنَّهُ لَا يَضُرُّ إِلَّا نَفْسَهُ. وہ اپنے آپ کو نقصان پہنچانے کے علاوہ کسی اور کو نقصان نہیں پہنچاتا. لا يضر الا نفسه، اپنے آپ کو ہی نقصان پہنچا رہا ہے. فإنه لا يضر الله شيئا، اللہ کا کوئی بگڑتا نہیں ہے، اللہ کا کوئی بگڑتا نہیں. یہ چیز کا احساس، بھئی دین سے قریب ہوں گے تو فائدہ کس؟ ہمارا اپنا. فرائض و واجبات کی پابندی کریں گے، ہمارا فائدہ. نمازوں کا اہتمام کریں گے، ہمارا فائدہ. مسجد کو آ کر نماز پڑھ کر مسجد پر، مسجد کی کمیٹی پر احسان نہیں ہے. یہ آپ اپنے آپ پر احسان کر رہے ہیں، اپنے کمزور بدن پر احسان کر رہے ہیں، اپنے ناتواں جسم پر احسان کر رہے ہیں کہ اس کو عذاب کی تکلیف اور اذیت سے آپ بچا رہے ہیں. آپ اپنے آپ کو فائدہ پہنچا رہے ہیں. یہ احساس دلانا ضروری ہے. دین کی اہمیت کو اجاگر کرنا ہے. حضرات گرامی، آج خصوصیت کے ساتھ 31 نائٹ آف دسمبر کی 31 تاریخ جنوری کی، گویا رات 1 جنوری، پہلی تاریخ، جو گریگورین کیلنڈر سن عیسوی عیسائی کیلنڈر کے حساب سے جنوری
سال کا پہلا مہینہ اس کی پہلی تاریخ لگتی ہے. بڑے اہتمام سے لگ بھگ 20 سال کے زائد عرصے سے تحریک سنی دعوت اسلامی اس علاقے میں پابندی کے ساتھ اصلاح معاشرہ کانفرنس منعقد کرتی ہے تاکہ یہ اویئرنیس لایا جائے، یہ شعور بیدار کیا جائے. نوجوان جو اس رات کو بے راہ روی کا شکار ہو جاتے ہیں، چند بھٹکے ہوئے بھولے بھالے بچوں کو بھٹکا دیتے ہیں، جو بری صحبتوں کے اثرات پڑتے ہیں. جی بس عمومی طور پر جو ہمارے اپنے بچے بہکتے ہیں تو وہ بات جو محاورے کے طور پر یا کہاوت کے طور پر کہی جاتی ہے، بھئی پیٹھی میں ایک سڑا ہوا سیب اگر ہوگا تو ساری کی ساری پیٹھی کے سیب سڑ جائیں گے، ایپل. جی اسی طرح تالاب میں ایک گندی مچھلی ڈال دی جائے تو ساری مچھلیاں گندے ہو جاتے ہیں. یہ کہاوت ہے. تو یہ ان کہاوتوں کو یوں ہی کہہ دینے بول دینے کے اور خالی مچھلی کا ہی ذہن میں رکھ لینے اور سیب کو ہی ذہن میں بٹھا لینے کا نہیں رہتا. اس کو ہم اپنے معاشرے، اپنے یہ مچھلیاں، یہ سیب، ہم اپنے بیٹے بیٹیوں، ہم اپنے چھوٹے بھائی بہنوں کو ہم یوں سمجھیں. وہ جو سڑا ہوا سیب گند ہے وہ گویا بد کردار، بد چلن، کوئی لڑکا آوارہ قسم کا، گنجٹی، نشہ کرنے والا، جی گٹکے کھا کھا کر سڑن گھر میں، منہ میں، گھر میں، محلے میں پیدا کرنے والا، زبان کھلتی ہے تو گالی گلوچ بکواس وہ بک بک کرنے والا، یہ ہے وہ سڑا سیب جو ساری پیٹھی کے سیبوں کو سڑا دیتا ہے. یہ ہم اپنی پیٹھی کے اچھے سیب، وہ اچھے بچے ہیں سوسائٹی میں جو ایسی گندی عادتوں میں ملوث نہیں ہے، ان کو محفوظ رکھنا ہے تو سڑے سیب کو دور ہی رکھنا ہے، پیٹھی میں داخل ہونے نہیں دینا. جی حصار باندھ دینا، اس پیٹھی کو اچھے سے ایسے پیک کر دینا کہ اس پیٹھی میں کہیں سے بھی کوئی ہم ادھر پلٹ بھی جائے تو کہیں سے بھی اس سڑے سیب کو اس کے اندر داخل ہونے کی گنجائش نہ ملے، کہیں سارے کے سارے اچھے سیب سڑ نہ جائے. گندی مچھلی، آوارہ قسم کی، بے حیا قسم کی، جی بد چلن، بد اخلاق، بدتمیز کوئی لڑکی یوں سوچیں اچھی اور خوبصورت بہترین پانی کے، حوض کے، تالاب کے حسن کو بڑھانے والی مچھلیاں ہیں، وہ بد چلن، بد کردار، بد اخلاق، بے حیا وہ لڑکی اس میں اگر داخل ہو جائے تو ساری کی ساری اچھی مچھلیاں، یہ اچھی وہ بچیاں جو بد چلنی سے، بے حیائیوں سے محفوظ ہے، با پردہ ہے، با حیا ہے، با کردار ہے، صوم و صلات کی پابند، اپنی اپنے گھر والوں کی خدمت کرنے والی، والدہ کے سامنے اپنی آواز کو پست رکھنے والی، وہ مچھلیاں ہیں اچھی مچھلیاں. وہ گندی مچھلی آئے گی تالاب میں تو ساری تالاب کی مچھلیاں گندی ہو جائے گی. تو ان مثالوں کو ہم اپنے معاشرے پر اس کو منطبق کر کر، اپنے معاشرے سے ہم آہنگ کر کر ہم اس سے سبق سیکھیں، ورنہ ایسے ایسے انتہا درجے کی جو کبھی تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا، نوجوانوں کے، لڑکے اور لڑکیوں کے جو معاملات چل رہے ہیں ناقابل بیان ہیں، جن کو بیان کرنے کے لیے زبان میں وہ طاقت و جرأت و جسارت نہیں کہ زبان بیان کر سکے. ایسے ایسے حرکات اور ایسے ایسے کام اور ایسے ایسے بدکاریاں ہو رہی ہیں. اللہ کی پناہ. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے معاشرے کو ہم محفوظ رکھیں ایسے عناصر سے، ایسی صحبتوں سے. خصوصیت کے ساتھ آج کی تاریخ کو سنی دعوت اسلامی بڑی فکر کے ساتھ یہاں کے
مراد نگر کے اہل محلہ، اہل دل، اصلاح پسند، درد مند دل رکھنے والے، ملت کا درد جن دلوں میں ہے، ایسے اصحاب کے حسن تعاون سے یہ اجتماع 20 سال سے زائد عرصے سے منعقد ہوتا ہوا چلا آ رہا ہے کہ اس کے ذریعے سے ان نوجوانوں کو ہم بچا لیں کہ آج کے دن جو عیسائیوں کی روش، غیر مذہب والوں کی، جن کے طور طریقے سے بچانے کی ہم اللہ پاک سے دن میں کئی مرتبہ دعا کرتے ہیں، آپ بھی کرتے ہیں. اگر پورے دن میں اگر 4 رکعت صرف کوئی ایک نماز بھی اگر پڑھنے والا ہے، صرف 4 رکعت بھی، تو وہ 4 مرتبہ برابر وہ دعا کرتا ہے، اللہ مجھ کو وہ عیسائیوں کے طور طریق سے مجھ کو بچا لے. سورۃ الفاتحہ ہے. آپ بولیں گے کبھی میں کرا ہی نہیں یہ دعا تو میرے کو معلوم ہی نہیں، آج سنا ہی نہیں. تو سورۃ الفاتحہ میں آپ جو دعا کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم سے لے کر ولا الضالین تک، یہ جو دعا ہے اس میں اسلام، ایمان اور ہدایت کی جہاں دعا مانگ رہے ہیں آپ، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ چلا، راستہ ان کا جن پر تو نے انعام فرمایا، تیری نعمتیں جن پر برستی ہے مولا، جن پر تو نے اپنی نعمتیں برسائی ہے مولا، ان کا راستہ چلا دے. یقیناً اللہ کی نعمتیں برسی ہے کن پر؟ نبیوں پر برسی ہے، صدیقین پر برسی ہیں، شہداء پر، صالحین اور اولیاء پر برسی ہیں. مولا ہمیں ان کا راستہ چلا دے. یہ دعا مکمل نہیں ہوئی، دعا کا ایک حصہ ہے. پھر وہی اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، وہی تسلسل ہے، غیر المغضوب علیہم، مولا جن پر تیرا غضب نازل ہوا ہے، جن پر تیرا غضب نازل ہوا ہے ان کا راستہ نہ چلا، ولا الضالین، اور جو ضال اور گمراہ ہو گئے، اور جو گمراہ ہو گئے ان کا راستہ نہ چلا. مفسرین فرماتے ہیں غیر المغضوب علیہم سے مراد یہود ہے، یہودیوں کا راستہ نہ چلا. یہ بھی دعا کرتے ہیں آپ. یہ دعائی کیا ہے آپ جس کا مطلب ہی نہ سمجھے. وہ اہدنا الصراط المستقیم آپ کو کیا فائدہ دے گی کہ آپ اہدنا الصراط المستقیم پڑھتے وقت، سنتے وقت میں آپ کے دل میں وہ تڑپ پیدا نہ ہو سیدھے راستے کی، مانگنے کی تڑپ، یہودیوں کے راستے سے بچنے کی تڑپ آپ کے اندر پیدا نہ ہو. وہ تڑپ آپ کے اندر پیدا ہونا جب بھی یہ دعا، یہ آمین ہے. یقینی طور پر امام صاحب پڑھتے ہیں، احناف کے پاس احادیث صحیحہ کے مطابق امام قرات کر رہا ہے. امام کا قرات کرنا مقتدیوں کا، جو امام کے پیچھے اس کی اقتداء میں نماز پڑھ رہے ہیں، ان کے لیے کافی ہے امام کا قرات کرنا. ان کا قرات کرنا ہو جاتا ہے تو خاموش ٹھہرنا ہے، لیکن سن رہے ہیں آپ تمام کو ریپریزنٹ کر رہا ہے امام اللہ کی بارگاہ میں، وہ دعا کر رہا ہے تو آپ کے لیے آمین کہنا ہے نا بھئی. آمین کا مطلب کیا ہے؟ آمین کا مطلب کیا ہے؟ یعنی جو دعائیں کی گئی ہیں وہ ساری دعائیں گویا ایک آمین میں آپ نے ادا کر دی. وہ ساری دعائیں آمین آپ نے کہہ دیا تو وہ لمبی دعا 10 منٹ سے امام صاحب کر رہے بھی اگر آپ نے آمین کہہ دیا تو وہ 10 منٹ کی ساری دعائیں آپ نے بھی کر لی. آمین کا مطلب ایسا ہی ہو جائے. آمین کا مطلب ایسا ہی ہو جائے. یہ تو آمین، تو ہمارا آمین بھی ایسا کہ ہم نے اس کا مطلب نہیں جانا. اہدنا الصراط المستقیم کی دعا، صراط الذین انعمت علیہم، یہ کون ہے انعمت علیہم؟ ان کو ہم نے کچھ معنی مطلب سمجھا نہیں، سمجھ بھی لیا تو ادھر سے گھسایا ادھر سے نکال دیا. برائیاں ہیں کہ ایک طرف سے گھستی ہیں بلکہ دونوں طرف سے گھس کے وہ ٹک بھی جاتی ہیں، لیکن اچھائیاں اور اچھی باتیں، اہم باتیں ایک طرف سے ہم گھساتے ہیں تو دوسری طرف سے نکال دیتے ہیں. صبح ہوتے ہوتے، صبح ہونے سے پہلے رات کی اجتماع کی، جلسے کی باتیں ساری کی ساری نکل جا رہی ہیں.
ایسا نہیں ہونی چاہیے۔ حضرات گرامی، یہ ہر نماز میں پھر 5 وقت کی نمازوں کا اہتمام کرنے والا، پھر سنتوں کا اہتمام، واجب کا اہتمام، پھر علیحدہ اللہ نے توفیق عطا فرمائی نفل کا اہتمام کرنے والا کتنی رکعتیں نمازیں ادا کرتا ہے، کتنی رکعتیں، یہ ساری رکعتیں، ہر رکعت میں یہ دعا ہے، اے اللہ ہمیں یہودیوں کا راستہ نہ چلا مولا، یہودیوں کے راستے سے ہمیں بچا لے، سیدھا راستہ تیرے جو نبیوں کا، صدیقین کا، شہداء کا، صالحین اولیاء کا راستہ، وہ راستہ ہمیں چلا دے مولا۔ عیسائیوں کا راستہ نہ چلا مولا، کرسچنز کا راستہ ہمیں نہ چلا مولا، ہمیں نبیوں کا راستہ چلا، صدیقین کا راستہ چلا، شہداء شہیدوں کا، صالحین اولیاء ولیوں کا راستہ چلا، کرسچنز کا اور نصارہ کا، مسیحیوں کا، ان کا راستہ نہ چلا۔ یہ دعا ہے ہماری، ہر سورہ فاتحہ میں یہ دعا ہے، وَلَضَّالِّينَ ہے تو یہی دعا ہے۔ حضرات گرامی، یہاں دعا تو یہ کر رہے ہیں آپ، وہ نوجوان سورۃ الفاتحہ یہ دعا، لیکن پھر مسجد سے باہر نکلتا ہے، قرآن بند کرتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم کی دعا وَلَضَّالِّينَ تک تو پڑھا، لیکن مسجد کے باہر نکلتے ہی خود اس کے قدم وہی ضالین کے راستے کی طرف بڑھ رہے ہیں، کرسچنز کے راستے کی طرف بھاگ رہا ہے، مسیحیوں کے راستے کی طرف، عیسائیوں کے راستوں کی طرف، ان کے کلچر کی طرف، ان کی تہذیب کی طرف بھاگ رہا ہے۔ عملی اور پریکٹیکلی طور پر تو یہ ہے، زبانی طور پر اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ چلا، نبیوں، صدیقین، شہداء، صالحین، اولیاء کا راستہ چلا، یہودیوں کے راستے سے بچا، عیسائیوں کے راستے سے بچا، یہ زبانی طور پر ہے، اور عملی طور پر لپک کے کرسچنز کے، مسیحیوں کے، یہودیوں کے، نصارہ کے، عیسائیوں کے راستے کی طرف لپک کے جا رہا ہے۔ حضرات گرامی، ہیپی کرسمس سننے میں آتا ہے کہ کتنے ایسے مسلمان کہیں بھی کچھ سیلیبریشن ہوتا ہوا نظر آتا ہے، بھئی یہ چلے، گویا اسی کام کے لیے ان کو پیدا کیا گیا ہے، جہاں تھرکتے تھرکتے محفلیں، اچکتے ناچتے کودتے لوگ جمع ہو جائیں تو بس اس میں شامل ہو جائیں، کہیں بھی اطلاع ملے تو بس چلے جائیں، گھس جائیں وہاں پر، بن بلائے مہمان خود سے ایسے لپک لپک کے جاتے ہیں۔ ہیپی نیو ایئر سیلیبریشن کیا ہم ایمان والوں کے لیے، کیا ہم مسلمانوں کے لیے، ہمارا اپنا ہے؟ یہ اس کا اہتمام، اس کا سیلیبریشن، اس کا منانا، اب ناچنے کودنے کی محفلوں میں نہ جائے، نہ جا کر محض بھئی کیا ہوا، بھئی جائز حلال چیزیں کیک لا کے کاٹ لینے سے کیا ہوتا، کیک ہی تو ہے، جائز، یقیناً جائز، لیکن وقت، ماحول اور طور طریقوں، وقت کی مناسبت، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں جو جائز چیز اور ناجائز، جائز اور ناجائز میں فرق کرنے والی چیز ہوتی ہیں، جائز اور ناجائز میں فرق کرنے والی چیز۔ آپ میرے سینئر ماشاءاللہ بڑے زبردست عالم حضرت مولانا عارف قادری صاحب آپ کے ہاں ماشاءاللہ امام استاد، ہمارے اپنے تعلیمی دور سے ماشاءاللہ آپ کا خدمات کا سلسلہ جاری ہے، پوچھئے علماء اکرام بیٹھے ہیں، آپ بسم اللہ اللہ اکبر کاٹ کر ذبح کرتے ہیں جانور، بکرا ہے آپ نے خرید کر لایا 10 12 ہزار 15 ہزار کا، بسم اللہ اللہ اکبر بکرا ہی یقینی طور پر ذبح کرتے ہیں اللہ کا نام لے کر، جائز حلال آپ کے لیے طیب پاک ہے، لیکن یہی بکرا جائز حلال کمائی کا، آپ کی جائز حلال بکرا لے کر آ کر آپ کسی بت کے سامنے، کسی مندر کے سامنے رکھ کر بسم اللہ اللہ اکبر بول کر اگر کاٹتے ہیں تو آپ کے لیے جائز نہیں ہوتا ہو، یہ مسئلہ ہے، شرعی مسئلہ،
بھائی آپ بولیں گے بھائی کیا بکرا حرام ہو جاتا کیا؟ ارے بسم اللہ اللہ اکبر بھی پڑھا نا ہمیں، یہ سب، لیکن کاٹا کہاں پر آپ نے؟ بت کے سامنے کاٹا، مندر کے سامنے کاٹا. یہ ایک وجہ، حال ماحول، یہ چیزیں ہوتی ہے جائز ناجائز بتانے والی. یقیناً جائز ہے کیک کھانا، بھائی بیکری میں مل رہا، بچہ اصرار کر، بچے کو سمجھاؤ، بچے کو سمجھاؤ، یہ موقع نہیں، کل یہ نہیں، اس سے بھاری والا کیک کل لا کے کھلاتا ہوں بیٹا. بچے بھائی وہ لوگ کھا رہے ہیں، انہوں لا رہے ہیں، وہ دکھ رہا، وہ بیکری والا بھی، اس کو کیا ہے، کاروبار ہونا ہے. پٹاخے بکتے، وہ شب برات میں تو پٹاخے لا کے بیچتا نالائق. جی خدا نہ خواستہ یہی چیزیں اگر بتاں بکنے لگے تو بت بھی لا کے بیچتے نا ہمارے لوگ. چوک میں جا کے دیکھیے کیا کرتے، اپنے ہاتھوں سے بت بناتے ہیں. حرام کمائی، بت تراشی، بت فروشی، بت بنا کر، جی یہ مورتیاں بنا کر بیچتے ہیں، بک رہے ہیں، بیچ رہے ہیں. تو یہ کر جو بک رہا بیچنا ہے بس. اب یہ آج کا دن ہے، بیچنا ہے. وہ ڈیکوریشن لائٹاں لگا دیے، چھک 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 چھک، نہیں دیکھنے والا بھی دیکھنا، کچھ میوزکا لگا دیے، پلٹ پلٹ کے لوگ دیکھنا اور آگے بڑھ کے خریدنا. کچھ غیر مذہب کے لوگ ہیں آس پاس میں، لیتے ہوں گے. غیر مذہب تو غیر مذہب، یہ تو ہم ان سے بھی گئے گزرے ہو گئے. غیر مذہب کے نان مسلم، غیر مسلم ہندو لوگ بھی بائیکاٹ کرنے کا کہہ رہے ہیں. ہندو لیڈرز بھی، پولیٹیکل لیڈرز بھی مطالبہ کر رہے ہیں ہندوؤں سے کہ ہیپی نیو ایئر نہیں منانا، ہیپی نیو ایئر نہیں منانا. یہ ہمارا نہیں، انگریزوں کا ہے، جو 200 سال تک ہم پر ظلم و جبر کر کر حکومت کیا، ہم کو غلام بنا کے رکھا تھا. ان انگریزوں کا تہوار ہے، تم نہیں منانا. ہندو لیڈر کہہ رہا ہے، اس سے گئے گزرے ہو گئے. ہیپی نیو ایئر کے سیلیبریشن، یہ کسی بھی اعتبار سے حضرات گرامی، حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ ہر معاملے میں روزانہ سوچنے کی یہ باتیں ہیں. بھئی ہم بس ایک جانوروں کی طرح زندگی گزار لے رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، جی صاف صفائی کچھ کر لے رہے ہیں تو تھوڑا الگ بات ہے. بعض جانوروں کے بھی الگ الگ انداز ہے صاف صفائی کر لینے کے. بعض تو اتنے ہوش مند جانور ہیں جو یہ 2 پاؤں کے جانوروں سے اچھے ہیں وہ 4 پاؤں کے جانور. بھائی گندگی کرتا ہے تو انہیں پاؤں سے مٹی ڈھکل کے گندگی کو ڈھانپتا ہے، اور یہ صبح سے شام تک تھوک تھوک کے گٹکے تھوک تھوک کے گندگی پھیلاتا ہے. کونے میں بھی نہیں، بیچ میں تھوکتا ہے. ڈھانپنا تو دور کے، جانور 4 پاؤں کا جانور، گندگی ہوتی، گندگی کو پاؤں سے جی مٹی ڈھکل کر گندگی کو ڈھانپ رہا ہے. بھئی میرے سے گندگی ہو گئی ہے، گندگی کو ڈھانپ رہا ہے. اور یہ 2 پاؤں کا جانور صبح سے شام تک گٹکے کھا کھا کر گندگی سڑن پھیلا رہا ہے بیچ سڑکوں پر. دور دور تک مسلمان ہی نہیں ہے. یہ اسلام، یہ مسلمان ہے؟ پھر راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹانا اسلام ہے. تم تو تکلیف دہ چیزیں ڈال رہے ہیں راستے میں. اللہ اکبر. بہرکیف روز مرہ سوچنے کی، روزانہ کے ہمارے صبح و شام میں سوچنے کی چیزیں ہیں. یہ اہتمام، یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا نا، من تشبہ بقوم فہو منہم. جو شخص، کوئی شخص کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے. مشابہت بولے تو ارے پورے ان کے جیسے دکھ رہے ہیں بولتے نہیں، ارے واپ کیا دکھ رہا، اس کے جیسا دکھ رہا، یہ جو ہے نا اس کے جیسا، یہ مشابہت ہے. بھائی اردو کے الفاظ بھی آج کل سمجھ میں نہیں آ رہے، موٹے الفاظ بھی رہے تو سمجھ میں نہیں آتی، اب بتانا پڑتا کیسا. مشابہت بولتے ہیں، شبہ، مشابہت، مشابہ، ان سے مشابہ. ارے پورے آپ آپ کے بڑے بھائی کے جیسے دکھ رہے ہیں آپ، یہ مشابہت، اس کو مشابہت بولتے ہیں. حدیث پاک نبی کا صحیح 6 کی حدیث ہے، حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی شخص کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے فہو منہم، وہ گویا اسی میں سے ہے. شارحین حدیث نے فرمایا گویا اسی میں سے، تو یہاں پر تو ادھر رہ رہا ہے، بھئی اپنوں میں رہ رہا ہے، میم میں رہ رہا ہے، مومنوں میں رہ رہا ہے، گھر بار بھی ایمان والوں کا، پاس پڑوس بھی سب. لیکن
ان کی مشابہت اختیار کر لیا، ارے ان میں تو نہیں دکھ رہا نا، ان میں ہی ہے، تو یہاں کا شمار کر رہا، یہ 20 30 40 50 سال کی زندگی کا، فہو امینو، میرے آقا نے فرمایا تو حق ہے، یہ سچ ہے۔ یہ شارحین حدیث نے فرمایا کہ اس کا حشر کل قیامت کے دن انہی کے ساتھ ہوگا، انہی کے ساتھ اس کا حشر ہوگا۔ یہ 30 40 50 سال کی زندگی نہیں، وہ قیامت کا دن 50,000 سال کا دن ہے، 50,000 سال کا ایک دن ہے۔ حشر ہوگا تو انہی کے ساتھ میں اس کا حشر ہوگا۔ انجام کسی بھی کام کا کرنا ہے، اس سے پہلے عقل مند آدمی، دانا آدمی سوچتا ہے میں یہ جو کرنے جا رہا ہوں اس کا انجام کیا ہے، اس کا رزلٹ کیا ہے، اس سے کیا فائدہ مجھ کو ہونے کا ہے، کس صورت سے مسلمان جشن منانے کو اپنے لیے مناسب سمجھتے ہیں۔ بحیثیت قوم، مسلم قوم، مسلمانوں کو حاصل کیا ہوا ہے؟ ایک ملکی اعتبار سے بھارت میں، عالمی اعتبار سے ساری دنیا میں کون سا تیر مار لیا ہے مسلمانوں نے؟ کیا چیز، کیا اعزاز ملا ہے مسلمانوں کو؟ ہندوستان کے رہنے والے مسلمانوں کے لیے تو حالات کیا ہے؟ ہماری مسجدیں ہم سے چھین لی گئی، قانونی طور پر، باضابطہ طور پر قانونی شکل دے دیا گیا ہے، ہم سے ہماری مسجدیں چھین کر، نہ صرف ایک مسجد، گیان واپی کی مسجد، متھرا کی مسجد، ابھی ایک کے بعد ایک ٹارگٹ بنائے جا رہے ہیں۔ 3 طلاق کے نام پر شریعت اسلامیہ میں مداخلت کر دی گئی ہے۔ ابھی یکساں سول کوڈ، ہندو راشٹر، نہ جانے ایسے کیا کیا چیزیں جو مسلمانوں کے سر پر منڈلا رہے ہیں، یہ ایسے پرخطر حالات، مسلمان نوجوان جشن منانے کی، سیلیبریشن کے موڈ میں، کس بات کا سیلیبریشن مناؤ گے؟ تمہاری اپنی بہنوں، کتنی بہنوں کی عصمت دریاں ہوئی ہیں، عزت ریزیاں ہوئی ہیں، کتنی تمہاری بہنیں بے دین ہو گئی ہیں، غیروں کے ساتھ میں شادی کر لی، دین سے بھاگی ہیں۔ کیا کیا تمہارے لیے سوچنے کا، فکر کرنے کا، ماتم کرنے کا موقع ہے۔ اللہ الصمد، ایسے حالات میں بڑا افسوس ہوتا ہے نوجوانوں کی ان بے راہ رویوں کا، بڑوں کی ان کی باس پرس، وہ بڑے کیا اپنے اندر وہ ان کا جو مقام مرتبہ ہے، ان کو لگام دینے کا، اپنے بچوں کو ان کو سمجھانے بجھانے کا، ان کی اصلاح کرنے کی ان کی جو ذمہ داری ہے، اس سے کیسے وہ لاپرواہ ہو سکتے ہیں؟ اس وقت جب کہ بچہ آپ کے کھانے اور دانے کا محتاج ہوتا ہے، یعنی آپ پر ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے، اس وقت یہ مشن آپ جاری رکھتے، وہ سلسلہ پھر آگے سیلف ڈیپینڈنٹ ہونے کے بعد تو انہیں اور آنکھیں دکھانے لگتا ہے۔ تربیت اگر نہ ہو تو، اگر تربیت جس موقع پر تربیت ہونی رہتی ہے اسی وقت موقع پر اگر تربیت ہو جائے، ایسے بھی ہیں جوان بچے بڑے بڑے پوسٹ پر ہیں، بڑے قابل ہیں، بچے والے ہو گئے، لیکن باپ اس کے باوجود بھی بیوی اور بچوں کے سامنے مارتا ہے، اپنے ہاتھ بن کر بالکل اپنا سر جھکائے باپ کے مار کھا لیتے ہیں، زبان پر حرف شکوہ بھی نہیں لاتے، کیا ہے کدھر ہے وہ، حالانکہ وہ عمر تو ایسی ہوتی ہے کہ پلٹ کر باپ کا ہاتھ بھی اگر پکڑ لے مضبوطی سے تو باپ کے ہاتھ میں جرح آ جائے، زخم آ جائے، متاثر ہو جائے، نہیں، سعادت مندی ہوتی ہے، ایسے بھی ہے، لیکن یہ اسی وقت میں کرنے کے کام ہوتے ہیں۔
کہتے ہیں نا جب لکڑی نرم ہو تو مڑتی ہے، نرم لکڑی جب نرمی ہوتی ہے اس کے اندر، ٹہنی نرم ٹہنی ہے جی، جب رہتی ہے اسی وقت اس کو سیدھی کرنا ہے، اس کی اصلاح کرنا ہے، لیکن جب وہ سخت ہو جاتی ہے، جب آپ اس کو موڑنے اور سیدھا کرنے اور کچھ اس میں ترمیم کرنے جائیں گے تو ٹوٹ جاتی ہے پھر وہ۔ بڑے ہونے کے بعد یہ ہوتا ہے، لیکن جو عمر ہو تربیت کی، جو عمر جو ایج ہے، بس اسی میں اگر یہ کام کیے جائیں تو پھر سود مند اور فائدہ مند ہے، اچھی نسلیں، معاشرے کو اچھے نوجوان پھر نصیب ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عقل سلیم عطا فرمائے۔ ابھی علماء اکرام کے بیانات ماشاءاللہ، علامہ عارف قادری صاحب ہیں، مولانا زاہد رضا صاحب بھی ماشاءاللہ تشریف لائے ہیں، مقرر شعلہ بیان، اور حضرت مولانا مفتی حنیف قادری صاحب ماشاءاللہ وہ بھی تشریف لائیں گے۔ مولانا حافظ عرفان قادری صاحب کے بھی بیانات ہوں گے، اہم ترین ذکر دعا ہوگی، اہم ترین محافل ہیں۔ آپ اطمینان سے تشریف رکھیں، اپنے احباب کو، آپ جن کو آپ چاہتے ہیں، آپ کے چہیدوں کو آپ بلکہ کال کر کر سہولت ہے، آپ نکل کر صحن میں جا کر کال کر کر ان کو بلا لیں کہ ایسی محفل میں شریک ہو جائے، انشاءاللہ بہت کچھ آپ کو ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو سرفراز فرمائے، آمین بجاہ سید المرسلین، وصلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔